ثنا یوسف جو ایک انفلوئنسر تھی جسے کل رات اسلام آباد میں قتل کیا گیا، اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، قتل کی وجوہات سامنے آ چکی ہیں، اور قتل کا جو مرکزی ملزم تھا وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ قاتل نے کیا کہا کہ اس نے ثنا یوسف کو کیوں گرفتار کیا، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور قاتل کہاں سے کیسے گرفتار ہوا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ثنا یوسف کی آج تدفین ہو گئی ہے۔ ثنا یوسف اس کا میں نے کنٹینٹ دیکھا، اس کا کنٹینٹ کیا تھا، تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آئے روز، اس کے علاوہ ہم نے کراچی میں دیکھا تھا اور بہت سے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، حکومت کا ان چیزوں میں کیا کردار ہوتا ہے، آئیے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی جس میں ایک لینڈ لارڈ، ایک امیر زادہ ایک نوجوان پہ تشدد کر رہا تھا اور اس کی بہن معافیاں مانگ رہی تھی۔ آج اس لینڈ لارڈ سے، آج اس امیر زادے سے بدلہ لے لیا گیا ہے، اور بدلہ لینے والا ایک وکیل تھا۔ میں اس وکیل کو پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں کہ کیا کمال چپیڑ ماری گئی ہے، اور ایسی ہی چپیڑ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں، باقی تھوڑی سی سیاسی بات کرتے ہیں۔ عمران خان انہوں نے خود کو پیٹرن ان چیف کہا ہے کہ اب پیٹرن ان چیف میں ہوں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں خان صاحب نے یہ کہا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتا ہوں ثنا یوسف کی۔ ثنا یوسف ایک انفلوئنسر تھی، ایک ٹک ٹاکر تھی، انسٹاگرام پہ ریلز بناتی تھی۔ ثنا یوسف کو قتل کیا گیا۔ کل اس کے گھر میں جا کے ایک ملزم جس نے قتل کیا، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ ماسک پہن کے وہاں سے بھاگ کے نکلا۔ آج یہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئیں۔ اسلام آباد پولیس، دیکھیں جب ہم تنقید کرتے ہیں ٹھیک ہے، یہ اسلام آباد میں کرائم بڑھ چکا ہے، اسلام آباد میں قتل و غارت ہے، اسلام آباد میں سب کچھ ہے، لیکن اسلام آباد پولیس نے جس طرح اس نوجوان کو، اس ملزم کو ٹریس کر کے اریسٹ کیا ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے ایک ہی دن میں اس کو اریسٹ کیا۔ یہ جو نوجوان ہے اس کا نام عمر ہے، اور اس کا تعلق جو ہے یہ فیصل آباد سے ہے۔ فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے، یہ تمام ڈیٹیل اس کی سامنے آ چکی ہیں۔ اب یہ فیصل آباد سے جہاں آتا ہے، بقول اسلام آباد پولیس یہ ثنا سے دوستی کرنا چاہتا تھا، ثنا سے دوستی کرنا چاہتا تھا، اور ثنا اسے بار بار جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتی تھی۔ تو اس نے کئی دفعہ کہا، ثنا کا پیچھا کیا، لیکن ثنا نے اس کی دوستی کو مسترد کیا۔ پھر یہ جو ہے جس دن ثنا کی 29 کو برتھ ڈے تھی، یہ وہاں بھی پیچھے جاتا ہے، لیکن ثنا ریجیکٹ کرتی ہے۔ ثنا کہتی ہے کہ میں نے اس سے دوستی نہیں کرنی۔ یہ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے تفتیش کر لی ہے، تو تفتیش میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ نوجوان کہا جاتا ہے کہ بہت دیر سے یہ کوشش کر رہا تھا۔ پھر یہ ٹریس کرتا ہے ثنا کے گھر کو، اور ثنا کے گھر پہنچتا ہے۔ ثنا کے گھر جب ثنا گھر آتی ہے تو یہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اسے 2 گولیاں فائر کرتا ہے، اور یہ بھی آئی تھنک میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ جو نوجوان جس نے قتل کیا، یہ 2 گولیاں چلاتا ہے، ثنا کو قتل کرتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک تو یہ جو نوجوان تھا یہ فیصل آباد سے ایک فارچونر گاڑی لے کے، رینٹ پہ فارچونر گاڑی لے کے آیا ہوا تھا، اور پہلے تو یہ ٹرائی کرتا رہا دوستی کے لیے، لیکن جب ریجیکٹ کیا گیا تو اس نے یہ والا اقدام اٹھایا، اور پھر یہ قتل کر کے فیصل آباد واپس بھاگ گیا۔ اسلام آباد پولیس نے مختلف طرح کالز ڈیٹا اکٹھا کر کے، مختلف چیزیں اکٹھی کر کے، اور 105 سی سی ٹی وی فوٹیجز اکٹھی کر کے اس نوجوان کو ٹریس کیا، اور فیصل آباد سے جا کے اس کو گرفتار کر لیا۔ نوجوان گرفتار ہو گیا ہے، اس کا انجام عبرتناک ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ کیا معاشرہ ہے کہ اگر ہم کسی کو دوستی کا کہتے ہیں تو وہ نہیں اگر کرتی یا نہیں کرتا تو اس کو مار دیا جائے، یہ کس معاشرے کا اصول ہے؟ تو ایک تو یہ، اور جو ملزم ہے، یہ ARY نیوز اس خبر کو چلاتا ہے کہ ملزم یہ انکشاف کرتا ہے کہ اس کی ثنا سے دوستی تھی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ جائیں گی، لیکن یہ نوجوان جس نے قتل کیا یہ ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ دیکھیں اب یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔
سوشل میڈیا میں ہمیشہ کوئی اچھا میسیج دینا چاہیے. سوشل میڈیا پہ اگر ہم کوئی فائٹ کریں تو وہ کوئی نظریے کی ہونی چاہیے, وہ کوئی کاز کی ہونی چاہیے, وہ سچ کی ہونی چاہیے. اب یہ جو ثنا یوسف ہے, اس کا کنٹینٹ میں نے سارا دیکھا, یہ کوئی ولگر کنٹینٹ نہیں تھا, بلکہ کسی کو ہنسانے والا ایک فنی کنٹینٹ اور ایک لمٹ میں رہ کے اس کا ٹوٹلی کنٹینٹ تھا. اب یہ جو نوجوان ہے, یقیناً جو نوجوان ہے, یہ تمام واقعہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. نوجوان نے مرڈر کیوں کیا؟ دیکھیں, میں بات کر رہا تھا سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا آج اس حد تک کیوں پہنچ چکا ہے؟ آج یہ جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ گن کیوں اٹھاتا ہے؟ ہمارے ہیروز کون ہیں؟ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک تقریب ہوئی, اور اس تقریب کو کرنے والے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر تھے. اور افسوس یہ ہوا کہ سردار سلیم حیدر جو بیسٹ ٹک ٹاکرز ہیں یا بیسٹ انفلوئنسر ہیں, ان کو اوارڈ دے رہے تھے, اور ان میں کون لوگ تھے؟ حکیم لوہا پار, ایک اور حکیم ہے, وہ ٹوٹکے دیتے ہیں مردانہ کمزوری کے, اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں, گندی, سب سے گندا ترین جو کنٹینٹ بناتے ہیں, اس کو یہ حکومت اپریشیٹ کرتی ہے, اس کو یہ حکومت ایوارڈ دیتی ہے. دیکھیں, پنجاب حکومت کی بات کریں, پنجاب پولیس کی بات کریں, یہ ایس پی, ڈی ایس پی, یہ آر پی او, آئی جی کی بات کریں, یہ سارے ٹک ٹاکر بنے بیٹھے ہیں. یہاں سڑے عام اسلحہ لے کے جاتے ہیں, یہ کیا میسیج دیتے ہیں؟ یہاں ہمارا سوشل میڈیا جو ہے یہ ادھیر کے رکھ دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے, کوئی اصلاحات لے کر آئے جائیں. یہ خود ٹک ٹاکر ہیں, خود یہ اسلحہ لہراتے ہیں, خود یہ اس طرح کی, یہ جو میں سرکاری لوگوں کی بات کر رہا ہوں, خود اس طرح کی ٹک ٹاکس بناتے ہیں جس میں گن مین ہیں, جس میں گاڑیاں ہیں, جس میں پروٹوکولز ہیں. اس معاشرے کے طلباء کو, اس معاشرے کے نوجوانوں کو یہ کیا پیغام دیتے ہیں کہ آپ 2 نمبریاں کر کے آپ اس طرح بن جائے, آپ چوریاں کر کے آپ اس طرح بن جائے. اور پھر یہاں کی گورنر ایوارڈ کن کو دیتے ہیں؟ جو سوشل میڈیا پہ بے حیائی پھیلاتے ہیں. اب وہ لوہا پار کو ایوارڈ دیا گیا, ایک اور حکیم ہے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, اس کو ایوارڈ دیا گیا. تو یہ تو ہمارا سوشل میڈیا ہے, اور یہ کردار ہے ہماری حکومتوں کا, ہمارے اداروں کا. نوجوان کے حوالے سے بات کروں تو اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, تاکہ یہ عبرت ہو دوسرے لوگوں کے لیے. دیکھیں, جب تک ہم کسی کو عبرت کا نشانہ نہیں بناتے تو اسی طرح کے کرائم ہوتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے. ایک تو یہ واقعہ رپورٹ ہوا, اور اس کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. مزید جو سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو دیکھی, اور آج یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ہندو تھے, جو نوجوان کو ایک رئیس زادہ, ایک امیر زادہ مار رہا تھا, اور اس کی بہن معافیاں مانگ رہی تھی, اور ساتھ کھڑے لوگ خاموش تماشائی تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی, اگر آپ اسے چرانے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو مار نہیں دیتا. اگر آپ کسی کا ساتھ دیتے ہوئے آپ جان بھی دے دیتے تو کوئی بات نہیں. دیکھیں, جان ہی ایک دن, سچ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ڈٹ جاؤ. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک امیر زیادہ اگر کسی کو مارتا ہے, سارے پاس تماشائی بنے بیٹھے ہوتے ہیں, خاموش تماشائی لوگ ہوتے ہیں. یہ قوم, بحثیت قوم, ہمیں پاکستانی کہتے ہوئے شرم محسوس ہونی چاہیے کہ ہم بحثیت قوم کہاں کھڑے ہیں. تو ایک رئیس زادہ ایک نوجوان کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, پھر مقدمہ درج ہوتا ہے, اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. گرفتار کر کے حوالات میں ایک بڑی پروٹوکول کے ساتھ, ایک شان کے ساتھ تصویر بنائی جاتی ہے. لیکن آج جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا, منہ پہ کپڑا تھا, اور اسے جب عدالت سے لے کر آ رہے تھے, تو ایک نوجوان وکیل, اگر وہ سن رہا ہے تو میرا سلام قبول کریں, اس نوجوان نے جو ریپٹا, جو چماٹا, جو چپیڑ ماری, قسمیں تساں چس کرا دیتی ہے. ایسے لوگوں کا یہی انجام ہے. انہوں نے انجی پھر کے چھتر مارنے چاہیے. یہ چپیڑ تو بڑی چھوٹی بات ہے, جو اس طرح کی حرکتیں کرے, جو اس طرح لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنائے, چپیڑ چھوٹی بات ہے, ان کو چھتر مارنے چاہیے, اور ان کی تشریف پہ چھتر مارنے چاہیے. میرے الفاظ ساتھ ہو جائیں گے. سو ایک تو یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا, اور آج ایک وکیل نے بدلہ لے لیا. اب تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ ہے قیدی 804 کی. دیکھیں, جب حکومتیں 2 نمبری سے آئیں تو ملک میں 2 نمبریاں بڑھتی ہیں. اب قیدی 804 جیل میں قید ہے, اور عمران خان نے جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, جو سامنے آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو
ہٹانے کے حوالے سے بات کی تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ مجھے نہیں ہٹا سکتے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اصولاً اور قانوناً آپ مجھے ہٹا نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد عمران خان نے خود کو پیٹرن ان چیف کہا یہ کہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اب عمران خان دیکھیں گے، کوئی بھی لاہ عمل ہوگا، کوئی بھی پلان ہوگا۔ اور عمران خان نے جیل میں یہ بیٹھ کے کہا کہ میں خود احتجاج کو لیڈ کروں گا۔ اب عمران خان جیل میں قید ہیں، جیل میں قید ہیں، انہوں نے ایک لفظ کہا کہ اب میں پیٹرن ان چیف ہوں، اور یہ لفظ، یہ لائن ٹرینڈ بن چکی ہے، اور لوگ عمران خان کو پکار رہے ہیں پیٹرن ان چیف کے حوالے سے۔ پیٹرن ان چیف قیدی 804 عمران احمد خان نیازی۔ اب عمران خان نے ایک تو یہ کہا، دوسرا کہا کہ ہمارے تمام رستے بند کر دیے گئے ہیں، احتجاج کی تیاری کریں، احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں، جلد کال دی جائے گی، پلان دیا جائے گا، اور سب نے احتجاج کے لیے باہر نکلنا ہے۔ دیکھیں، قوم بننا ہے تو حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، سچ کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔